ڈاکٹر عبدالقدیر خان رہا ہو چکے ہیں۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ اب پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں، لیکن کل سے حکومت نے سیکیورٹی کے نام پر ڈاکٹر صاحب کی آزادی کے پر کاٹنا شروع کر دیے ہیں۔ مگر پوری قوم کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی آزادی کو محدود کرنے کا یہ سلسلہ جلد ختم ہو جائے اور لوگ ڈاکٹر صاحب کو اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھیں۔ میں اس ملک کے باقی 17 کروڑ لوگوں کی طرح ڈاکٹر صاحب کا فین ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ویژنری، بہادر اور متحرک شخص ہیں۔ آپ تصور کیجئے، جس شخص نے چند خرادیوں کو جمع کر کے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا تھا، جس نے دنیا جہاں سے نٹ بولٹ اور پرزے اکٹھے کر کے یورینیم افزودہ کر دی تھی، اور جس نے وسائل، صلاحیت اور حوصلے کی کمی کے شکار اس ملک کو آبرو، عزت اور حمیت کے ساتھ جینے کے قابل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کس کس صلاحیت سے نوازا ہے، وہ اس ملک کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو رہائی نصیب کی، چنانچہ ڈاکٹر صاحب اس ملک کو استعمال کر کے پاکستان کو اسلامی دنیا کا ہارورڈ یا آکسفورڈ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر تعلیم، بالخصوص سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور پاکستان میں دنیا کی جدید ترین ٹیکنیکل یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دیں اور اس یونیورسٹی میں اسلامی دنیا کے طالب علموں کو سائنس کی تعلیم اور ٹریننگ دیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ یونیورسٹی اسلامی دنیا کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں سائنسدان فراہم کر سکتی ہے، اور یہ اصل اسلامی انقلاب ہوگا۔ ہم اب فرض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے لیے تعلیم کا میدان چنتے ہیں اور وہ پاکستان میں بین الاقوامی سطح کی یونیورسٹی بنانے کا اعلان کرتے ہیں، تو ان کے سامنے کیا کیا مسئلے سر اٹھائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے سامنے فنڈز، فیکلٹی، ٹیکنالوجی اور سلیبس جیسے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا میں مسلمان جائے نماز اور تسبیح تک بنانے میں غیر مسلموں کے محتاج ہیں، لہٰذا ڈاکٹر صاحب کو بھی اچھی یونیورسٹی بنانے کے لیے بیرونی امداد درکار ہوگی۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب فنڈز تو اسلامی دنیا سے جمع کر سکتے ہیں، مگر فیکلٹی، سلیبس اور تجربہ گاہیں کہاں سے ملیں گی؟ یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس 2 آپشن ہیں، وہ یورپ اور امریکہ سے مدد لیں یا پھر جاپان اور چین کی طرف بڑھیں۔ یورپ اور امریکہ ایٹم بم بنانے کے جرم کی وجہ سے کسی قیمت پر ڈاکٹر صاحب کی مدد نہیں کریں گے، جس کے بعد پیچھے رہ جائے گا جاپان اور چین۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس سلسلے میں ذرا سے سمجھداری سے کام لیں، ہم چینی اور جاپانی اقوام کے مذہبی جذبات کو تحریک دیں، تو یہ سلسلہ فوراً حل ہو سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا ہوگا۔ یہ ملک جسے اب دنیا پاکستان کہتی ہے، یہ بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے۔ آج سے 5000 سال قبل مارگلا کی پہاڑیوں سے سوات کے پہاڑوں تک یہاں ایک سیولائزیشن تھی، جسے تاریخ تکشیلا، ٹیکسلا، گندھارا یا بدھ سیولائزیشن کہتی ہے۔ آج جس جگہ اسلام آباد، واہ اور ٹیکسلا کے شہر آباد ہیں، یہاں 2700 برس پہلے دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم یونیورسٹی ہوتی تھی۔ یہ یونیورسٹی بدھ مت کے عظیم رہنما چلاتے تھے۔ اس یونیورسٹی میں 68 شعبے تھے اور اس میں ایک وقت میں 10,500 طالب علم پڑھتے تھے۔ یہ دنیا کی وہ پہلی درسگاہ تھی جس نے لسانیات، فلسفے، طب، سرجری، آرکیالوجی، سیاسیات، دفاع، فلکیات، اکاؤنٹس، دفتری نظام، موسیقی، رقص، مصوری، تحقیق اور غیر مرئی علوم کو باقاعدہ سائنس کی شکل دی، ان کا نصاب مرتب کیا اور پھر نوجوانوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے 16 سال عمر اور مضامین کے بارے میں ابتدائی معلومات ضروری ہوتی تھیں۔ جب طالب علم ایک بار یہاں داخل ہو جاتا تھا تو پھر اسے یہاں 8 برس تک مسلسل پڑھنا پڑتا تھا۔ یہ یونیورسٹی دنیا میں اتنی مشہور تھی کہ بابل، یونان، روم، شام، عرب، چین، ہندوستان اور اس وقت کے مشرق بعید کے بادشاہ، راجے اور مہاراجے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے یہاں بھیجا کرتے تھے۔ خود مہاتما بدھ بھی اس علاقے میں آئے، رہے اور انہوں نے اس زمین کو پسند فرمایا تھا۔ اسلام آباد کے E7 سیکٹر میں آج بھی برگد کا وہ درخت موجود ہے جس کے نیچے مہاتما بدھ نے قیام کیا تھا۔ ہر سال سینکڑوں بدھ اس درخت کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس یونیورسٹی نے اپنے وقت کے 3 اسکالر پیدا کیے تھے۔ چارک جس نے طب میں آریو ویدک طریقہ علاج دریافت کیا، کوٹلیہ جس نے ارتھ شاستر جیسی مارکت الآراء کتاب لکھی اور دنیا میں سفارت کاری، حکومت کاری، سیاست کاری کو باقاعدہ فن کی شکل دی، اور پانافی جسے سنسکرت کے سب سے بڑے اسکالر کی حیثیت حاصل ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب مہا بھارت سب سے پہلے اسی یونیورسٹی میں پڑھی گئی تھی۔
یہ یونیورسٹی بعد ازاں وقت کی گرد میں دفن ہو گئی، لیکن ٹیکسلا کے قریب جولیا میں آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ دنیا سے ہر سال ہزاروں بدھ ٹیکسلا آتے ہیں، جولیا کے قرب و جوار میں پھرتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب مارگلا کی پہاڑیوں سے سوات اور سوات سے افغانستان کے شہر بامیان تک بدھ کا امن، آتشی اور محبت کا پیغام گونجتا تھا، جب دنیا بھر کے پیاسے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے ٹیکسلا آتے تھے اور علم و ادب کے چشموں سے سیراب ہوتے تھے۔ دنیا میں اس وقت 11 بڑی بدھ ریاستیں ہیں: جاپان، چین، سری لنکا، تھائی لینڈ، لاؤس، کمبوڈیا، برما، منگولیا، ویتنام، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا۔ ان 11 ممالک میں سے 3 کا شمار فرسٹ ورلڈ میں ہوتا ہے۔ جاپان، چین اور جنوبی کوریا وہ ممالک ہیں جو ٹیکنالوجی، علم اور سرمایہ کے لحاظ سے سپر پاور ہیں، اور یہ تینوں ممالک ٹیکسلا کو اپنا ویٹیکن سٹی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جولیا کی 2700 پرانی یونیورسٹی کی تعمیر نو کا اعلان کر دیں، یہ ٹیکسلا میں دنیا کی قدیم ترین درسگاہ میں جدید ترین یونیورسٹی قائم کرنے کا بیڑا اٹھا لیں، تو یہ 11 ممالک ان کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں۔ صرف ٹوکیو شہر میں 1000 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ چین کی بیجنگ یونیورسٹی کا شمار دنیا کی 20 بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب ٹوکیو کی 10 اور چین کی 1 یونیورسٹی کا تعاون حاصل کر لیں تو پاکستان کے نوجوان 5 برسوں میں اندھیرے سے روشنی میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب ٹیکسلا، گندھارا یا بدھ یونیورسٹی کے نام سے ادارہ قائم کریں، جولیا کے آثار کے گرد پہاڑوں میں عمارتیں بنانے کا آغاز کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کہاں کہاں سے کرم کرتا ہے۔ اس ملک کی بجھی بھٹیوں سے کون کون سے چنگاری اڑتی ہے، اور اس ملک کی فضاؤں میں کون کون سے رنگ بکھرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں عالموں کی جوتیوں کے خاک سے بھی کم تر ہوں، لیکن نہ جانے کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ہزاروں معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ تم لوگ چین جاؤ، علم کی مشعل حاصل کرو، اور پھر یہ مشعل ٹیکسلا جیسے ویرانوں میں رکھ دو تاکہ اس کی روشنی 61 اسلامی ممالک کے اندھیروں کو نور میں بدل دے۔ چنانچہ اگر ڈاکٹر صاحب اسلام کی بجھی ہوئی مشعل کو چین اور جاپان کی جلتی مشعلوں تک لے جائیں، مومن کی بجھی ہوئی میراث کو جلتی ہوئی میراث کے ساتھ مس کریں، اور چنگاری میں چنگاری اور روشنی میں روشنی ملائیں، تو مجھے یقین ہے کہ اندھیروں میں غرق عالم اسلام میں دوبارہ علم کا نور پھیل جائے گا۔ ہم ایک بار پھر اقوام عالم کی راہبری کا فریضہ ادا کرنے لگیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوٹ پتلون اور ٹائی مسلمانوں نے ایجاد کی تھی۔ آنکھ کی ہیئت، آنکھ کا پہلا آپریشن مسلمانوں نے کیا تھا۔ دنیا کا پہلا باقاعدہ ہسپتال مسلمانوں نے بنایا تھا۔ روشنی کے انعکاس کا فارمولہ مسلمانوں نے دریافت کیا تھا۔ علم ہندسہ، دھاتوں کا دھاتوں سے تعلق اور 1912 کیمیائی رد عمل مسلمانوں کی دریافت تھے، لیکن آج یہ مسلمان ٹوائلٹ پیپر تک نہیں بنا سکتے۔ یہ مسلمان ڈسپلین کی گولی تک کے لیے محتاج ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان عالم اسلام کی وہ واحد ہستی ہیں جو پاکستان میں اسلامی دنیا کی پہلی ہارورڈ یونیورسٹی بنا کر مسلمانوں کو محتاجی سے رہائی دلا سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔